انتخاب کیا، اور جب آپ کے ہاتھ میں قوم کی امانت آئی، جو قوم کا معاملہ تھا، جو اجتماعیت کا معاملہ تھا، جو پاکستان کی حقیقی فلاحی ریاست بنانے کا معاملہ تھا، اس کے حق ادا کرنے کی باری آئی تو وہ حق تم نے کسی چور کے، کسی لٹیرے کے حق میں ڈال دیا۔ کیا ہمارے لیے یہ افسوس اور غیرت کی بات نہیں ہے؟ ہمارے لیے افسوس اور غیرت کی بات ہے۔ پاکستان کو 75 سال ہو گئے، ان پارٹیوں سے پوچھ کر دیکھو کہ بھائی آج تک تمہارا منشور تو ہم نے پوچھا ہی نہیں ہے۔ زرداری صاحب سے بھی پوچھو، خان صاحب سے بھی پوچھو، جو جس پارٹی کا ہے، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، لیکن نظریہ اور بات کرنے کی تو مجھے اجازت ہے۔ ان سے پوچھئے کہ تمہارے منشور میں پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کے حوالے سے جو نظام ہے وہ کیا ہے؟ اور تینوں پارٹیوں سے پوچھئے، ایک پارٹی کے دستور منشور میں کلمہ طیبہ شامل نہیں، کسی ایک پارٹی کے دستور منشور میں نظام مصطفیٰ شامل نہیں ہے، کسی ایک پارٹی کے دستور منشور میں قرآن و سنت کا نظام شامل نہیں ہے، مظلوم کی حمایت شامل نہیں ہے، مدینہ کی ریاست شامل نہیں ہے، اذان، نماز، کلمہ کا احترام شامل نہیں ہے، امت مسلمہ کی حکومت اور عروج شامل نہیں ہے۔ ان کے دستور منشور میں کرپشن شامل ہے، ان کے دستور منشور میں ظالم کا ساتھی ہونا شامل ہے، ان کے دستور منشور میں دونوں ہاتھوں سے خزانے کو خالی کرنا اور لوٹنا شامل ہے۔ میں پیارے بھائیوں آپ سے عرض کرتا ہوں، کب تک بغیر سوچے سمجھے اس قوم کا حق میں اور آپ ضائع کرتے رہیں؟ ہم اپنے بچوں کو کیوں محفوظ مستقبل کے بجائے اندھیروں میں دھکیل رہے ہیں؟ آج 75 سالوں سے ایک ہی سکے کے دو رخ، کبھی یہ مسلط کبھی وہ مسلط، اور ہمیں برادری ازم کے نعرے کے پیچھے لگایا گیا، قومیت کے نعرے کے پیچھے لگایا گیا، لسانیت کے نعرے کے پیچھے لگایا گیا، مسلک میں ہماری تقسیم کی گئی، سندھی، بلوچی، پٹھان کا نعرہ دے کر ہماری تقسیم کی گئی، ڈیوائیڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور حکومت کا فارمولہ میرے اور آپ کے بچوں اور بھائیوں اور بوڑھوں اور بزرگوں اور خواتین پر لاگو کیا گیا۔ میرے محترم دوستو، ہم آلہ کار بن کے، ٹیشو پیپر بن کے ان پارٹیوں کے لیے استعمال ہوتے رہے، دھڑوں کے لیے استعمال ہوتے رہے، برادری کے نعرے کے تلے بدبودار، نفرت انگیز برادریزم کا نعرہ، اس نے ہماری جڑیں کھوکھلی کر دی، انہیں اسلام کے نعرے کو بھلایا۔ جو پاکستان بنانے والے لوگ تھے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو 70,000 شہداء آپ کے لیے کٹے، آپ کو پاکستان دینے کے لیے، اسلامی فلاحی پاکستان دینے کے لیے میرے لیے ذبح ہوئے، ان کے پر رخچے ہوا میں بکھیر دیے گئے، ان کے خون کے لوتڑے ان کے گھروں کی دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے تھے، ان کی لاشوں کو کھانے کے لیے گدے اور جانور موجود تھے۔ ان لوگوں نے تمہیں برادری کے لیے پاکستان دیا تھا؟ بولتے کیوں نہیں؟ انہوں نے برادری کے لیے دیا تھا؟ انہوں نے کسی دھڑے کے لیے دیا تھا؟ انہوں نے تم کو یہ کہا تھا کہ ہم ذبح ہو چلے، تم پاکستان اور تمہارے بچوں کے خون چوسنے والوں کو جتاتے رہنا؟ یہ نہیں کہا تھا۔ ہمارا تو کوئی بھی دھڑا نہیں ہے۔ آج دھڑوں کی سیاست نے میرا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ایک دفعہ میرے بھائی کا دھڑا جیت جاتا ہے، ایک دفعہ اس بھائی کا دھڑا جیت جاتا ہے۔ جب اس کا جیتتا ہے 5 سال یہ منت، سماجت اور ذلت کی زندگی گزارتا ہے، جب اس کا جیتتا ہے تب وہ گزارتا ہے، جب اس کا جیتتا ہے تب یہ گزارتا ہے۔ 75 سالوں سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اور اپنی قوم کو دھوکہ دینے پہ مصروف۔ میرا کوئی دھڑا نہیں ہے۔ میں اپنے دھڑے کا نام بتانے لگا ہوں۔ میرے دھڑے کا کیا نام ہے بھائی؟ اسلام۔ سارے مجمع کی آواز آنی چاہیے۔ میرے دھڑے کا کیا نام ہے بھائی؟ میرے دھڑے کا کیا نام ہے بھائی؟ میں اپنی برادری کا نام بتانے لگا ہوں۔ میری برادری کا نام اسلام۔ میری برادری کا نام اسلام۔ میری برادری اسلام ہے۔ پاکستان کے لیے مر مٹنے والے لوگوں کی برادری اسلام تھی، پاکستان کے لیے قربان ہونے والوں کی برادری اسلام تھی۔ میری بھی وہی برادری ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو۔ میں اس کا نوکر، وہ میرا آقا، اس کی غلامی کروں گا۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو وہ میرا امام، میں اس کا مقتدی۔ میرے بھائیوں،
آج پاکستان کو حقیقی فلاحی نظام کی طرف بڑھ کر لے کے آنا پڑے گا. آپ نے کتنے جوتے توڑے, کتنے بچوں کا رزق ان کے پیچھے گوایا, کتنی رشتہ داریاں توڑی, کتنی دیواریں ان کے فلکسوں سے گندی کی, کتنی گاڑیاں توڑی, کتنے لوگوں سے دشمنیاں مول لی. لیکن آپ بتاؤ اپنے گاؤں کے لیے آپ نے کیا کام لیا کسی سے؟